بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 16، پہلا ہجری سال مدنی زندگی کا۔ آپ جانتے ہیں مدنی زندگی کے 10 سال ہیں جس کے 3 حصے ہیں، 5 سال، 3 سال، 2 سال۔ ہجرت سے حدیبیہ تک، حدیبیہ سے فتح مکہ تک، اور تقریباً سارا عرب مسلم۔ علم دایاں ہاتھ استعمال کیجئے۔ ہم لیتے ہیں پہلا ہجری سال جس کے 3 حصے ہیں، مساجد، مہاجر و انصار، معاہدہ۔ پہلا حصہ لیتے ہیں ہم مساجد کی تعمیر۔ مکے سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے قریبی آبادی قباء پہنچے۔ وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ کچھ دن قیام کے بعد آپ اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے کے لیے نکلے۔ مدینے میں رسول اللہ کا زبردست استقبال کیا گیا۔ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا، پھر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی اور اس کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا۔ علم مسجد نبوی میں نماز کے علاوہ صحابہ کی تعلیم اور تربیت ہوتی اور اہم معاملات کے فیصلے بھی ہوتے تھے۔ وہ ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح تھی، اس میں بعض مہاجر صحابہ بھی رہتے تھے۔ اس طرح سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت اور اس سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے مسجد بنائی۔ یہ مسجد اہل ایمان کے درمیان اتحاد و محبت کا ذریعہ بھی بنی۔ اسباق و عمل مسلم معاشرے میں اسلام کو باقی رکھنا ہے تو سب سے اہم چیز مسجد ہے۔ اس کی تعمیر اور دیکھ بھال وغیرہ میں اپنا وقت لگائیے، مال لگائیے۔ 5 فرض نمازیں مسجد میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ سب کو مسجد میں نمازیں ادا کرنے کی دعوت دیجیے اور مسجد میں ایسے مختلف پروگرام کیجیے جس میں سب لوگوں کی بھلائی ہو، اور مسجد میں آنے والوں سے بہترین تعلقات بنائیے۔ علم دوسرا حصہ ہے مہاجر و انصار، ان کے درمیان بھائی چارہ۔ مہاجرین کہتے ہیں ہجرت کرنے والے صحابہ کو، مکے سے آنے والے۔ انصار مدد کرنے والے صحابہ، مدینے کے۔ اہل ایمان کے درمیان آپسی محبت کو ہمیشہ باقی رکھنے کی غرض سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ مقصد یہ تھا کہ ہر کوئی آپس میں ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو، رنگ و نسل کے اور وطن وغیرہ کے امتیاز ختم ہو جائیں، اور بلندی و پستی کا معیار صرف تقوی پر ہو۔ علم اسباق و عمل اسلامی معاشرہ ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، اور ہر فرد ایک اینٹ سے اینٹ کو مورٹار سے جوڑنے پر ہی عمارت بنتی ہے۔ مورٹار یعنی اخوت کے بغیر ایک معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہر مسلمان کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کیجیے، اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیے۔ علم تیسرا حصہ ہے معاہدہ یہود سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں اہل اسلام کے سب سے نزدیک کے پڑوسی یہود تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی طرف توجہ فرمائی، چنانچہ ان سے ایک معاہدہ ہوا۔ اس کی اہم دفعات یہ ہیں: یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ آپسی تعلقات خیر خواہی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ مدینے پر حملہ ہونے کی صورت میں لڑنے کے لیے سب تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ علم اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک ایسی حکومت بن گئی تھی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسباق و عمل آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی پہلے مسجد بنائی، پھر مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا، اور اس کے بعد پڑوسیوں سے معاہدہ کیا۔ تو عمارت کی ہر اینٹ مضبوط ہو یعنی اللہ سے تعلق، آپس میں اینٹیں جڑی رہیں یعنی اخوت، اور سامنے سے عمارت کی حفاظت بھی ہو، پڑوسیوں سے تعلق و معاہدہ، تو ہی مسلم معاشرہ صحیح ترقی کر سکتا ہے۔ غیر مسلم پڑوسیوں سے تعلقات رکھیے اور سب کی بھلائی کے عام پروگرامز بنائیے اور اس میں حصہ لیجیے۔ علم اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ مدنی زندگی کے پہلے دور میں 1 سے 5 ہجری میں یہ 14 صورتیں نازل ہوئیں، 8 پاروں کے برابر۔ کم از کم 1 سے 5 اور 28ویں پارے کو یاد رکھیے۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اندازہ ہو کہ مدینے میں
ایک مسلم معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی ہدایت دی گئی کہ آپ ان دنوں کیا پڑھتے اور سناتے تھے اور صحابہ کیسے ان سے اثر لیتے تھے۔ حدیث، احادیث کے بغیر قرآن مجید کو اور اسلامی احکام کو سمجھنا صحیح طور پر ممکن نہیں، اس لیے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے روزانہ کم از کم ایک حدیث ضرور پڑھیے۔ ہم نے مدنی زندگی کے پہلے سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے، اب دائیں انگوٹھے کے 3 حصوں پر ان کی پریکٹس کیجیے۔ مساجد، مہاجر و انصار، معاہدہ یہود سے۔ سبق نمبر 17، دوسرا سال مدنی زندگی کا۔ دائیں ہاتھ استعمال کیجیے۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا ہجری سال، اس کے 3 حصے ہیں، بدر و قینقاع، منافق عبداللہ بن ابی اور قبلہ۔ پہلا حصہ لیتے ہیں ہم بدر و قینقاع۔ غزوہ بدر مسلمانوں کو ختم کر دینے کے ارادے سے مکے سے 1000 مشرکین پوری تیاری کے ساتھ نکلے۔ ادھر مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثار صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ ان کے پاس لڑنے کے لیے بہت کم وسائل تھے۔ بدر کے مقام پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اسلام و کفر کی یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ جم کر مقابلہ ہوا اور مشرکین کو بھرپور شکست ہوئی۔ 70 مشرکین مارے گئے، 70 قید کیے گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ مشرکین میں ابو جہل کے علاوہ بڑے بڑے لیڈر بھی قتل ہوئے۔ علم، غزوہ بنو قینقاع۔ جنگ بدر کے کچھ وقت بعد مدینے کے یہود کے ایک قبیلے بنو قینقاع نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی اور بغاوت کے سخت انجام سے آگاہ کیا۔ جب ان کی بدماشی اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو رسول اللہ نے سختی سے ان کے علاقے کا گھیراؤ کیا، جو تقریباً 15 دن تک جاری رہا۔ آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رسول اللہ نے انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا اور وہ سب ملک شام کی طرف چلے گئے۔ علم، اسباق و عمل۔ بدر کی جنگ کا سبق یہ ہے کہ افراد کی تعداد نہیں بلکہ پکا ایمان اور اللہ پر بھروسہ کام آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے اور انہیں کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا انجام برا ہوتا ہے۔ علم، اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، منافق عبداللہ بن ابی۔ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کو زبردست چوٹ پہنچی تھی۔ بنو قینقاع کے یہودیوں کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر مدینہ کے بعض لوگ جو ایمان لانا نہیں چاہتے تھے مگر انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا نقصان ہو سکتا ہے، تو محض دنیاوی فائدوں کی خاطر وہ مسلمان ہو گئے۔ اندر سے یہ مسلمانوں کے دشمن ہی تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے، اسلام کے بارے میں شکوک پیدا کرتے۔ انہیں منافقین کہا جاتا ہے اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ علم، اسباق و عمل۔ نفاق بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیشہ دور رہیے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، قرآن و حدیث و سیرت پڑھ کر، نیک علماء اور صالحین کے ساتھ رہ کر۔ دین کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگوں سے، پروگرام سے، چینل سے، پیجز وغیرہ سے دور رہیے۔ علم، تیسرا حصہ، قبلے کی تبدیلی۔ اسلام کی آمد سے پہلے بیت المقدس ہی اہل ایمان کا قبلہ تھا۔ مکے میں نماز ادا کرتے ہوئے بیک وقت بیت المقدس اور بیت اللہ کی جانب رخ کرنا ممکن تھا، دونوں کو ایک لائن میں رکھ کر۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اہل ایمان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کرنے لگے۔ مدینہ میں یہ ممکن نہ تھا کہ کعبے کی طرف بھی رخ کیا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے یعنی کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ نے حکم دیا کہ اب کعبے کو قبلہ بنایا جائے۔ قبلے کی یہ تبدیلیاں لوگوں کے لیے امتحان تھیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ نے قبلے کی تبدیلی کے اعلان کے بعد فرمایا کہ اب تم کو سارے انسانوں کے سامنے دین کی گواہی دینی ہوگی، یعنی اپنے قول و عمل سے، انفرادی طور پر یا ٹیم کے طور پر، دنیا کے سامنے ہر طرح سے اسلام کو پیش کرنا ہوگا۔ علم، اسباق و عمل۔ اللہ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام کو مانا جائے، چاہے پسند کے خلاف ہو۔ دین کی دعوت کو پہنچانے کی ذمہ داری بہت بھاری ہے، اس کے لیے اپنا وقت، صلاحیت اور مال لگائیے۔ قرآن و حدیث و سیرت پڑھیے تاکہ آپ یہ کام بہتر طریقے سے کر سکیں۔ علم، اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ پہلے دور یعنی 1 سے 5 ہجری میں 14 صورتیں نازل ہوئی ہیں، تقریباً 8 پاروں کے برابر، تو کم از کم 1 سے 5 اور 28ویں پارے کو یاد رکھیے۔ 2 ہجری میں 4 صورتیں نازل ہوئی ہیں جو یہاں دی گئی ہیں۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اندازہ ہو کہ مدینے میں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے اور دین اسلام کے دفاع کے لیے اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی ہدایات دی گئیں۔ حدیث،
وہ دن کیسا محرومی کا دن ہے جس میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی پڑھنے کو یا سننے کو نہ ملے، 15-20 سیکنڈ بھی نہیں ہمارے پاس اس خاص کام کے لیے۔ اب ہم اعادہ کرتے ہیں مدنی زندگی کے دوسرے سال کا۔ دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی کے حصوں پر اس کی پریکٹس کیجیے۔ بدر و قینقاع، منافق عبداللہ بن ابی اور قبلے کی تبدیلی۔ بدر، منافق، قبلہ۔ سبق نمبر 18، تیسرا ہجری سال مدنی زندگی کا۔ دائیں ہاتھ استعمال کیجیے۔ تیسرا ہجری سال ہے جس کے 3 حصے ہیں، سریہ زید رضی اللہ عنہ اور غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد۔ تو ہم پہلا حصہ لیتے ہیں سریہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ غزوہ کہتے ہیں وہ فوجی مہم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں۔ سریہ وہ فوجی مہم ہے جس کو رسول اللہ کسی صحابی کی قیادت میں بھیجیں۔ بدر کے بعد اور احد سے پہلے کچھ غزوات اور سرایا ہو چکے تھے، یہاں ان میں سے ایک اہم سریہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ موسم گرما میں قریش ملک کے شام کی جانب تجارتی سفر کرتے جس کا راستہ مدینے سے گزرتا۔ اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے قریش نے نئے راستے سے سفر شروع کیا جس کی خبر رسول اللہ تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی قیادت میں 100 صحابہ کو اس تجارتی قافلے پر حملے کے لیے بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ قریش کی طاقت کمزور ہو اور وہ صلح پر آمادہ ہوں تاکہ مسلمان ان کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ حضرت زید نے قافلے پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ قریش نے اس واقعے سے سبق لے کر صلح کرنے کے بجائے ایک اور بڑی جنگ کی تیاری کی، اسباق و عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک جانب صلح چاہتے تھے، وہیں دوسری جانب اہل ایمان کی حفاظت کی فکر بھی آپ کو تھی۔ تکبر اور بیجا غصہ انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، جیسا کہ قریش نے کیا۔ علم یعنی ویڈیو روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے۔ دوسرا حصہ، غزوہ احد۔ کفار مکہ نے جنگ بدر میں ملی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک بڑا لشکر مدینے کی جانب بھیجا۔ اس میں 3000 فوجی، 200 گھوڑے، 700 زرہیں اور سواری و سامان کے لیے 3000 اونٹ تھے، اور دوسری جانب اسلامی لشکر میں صرف 1000 مرد تھے۔ جنگ سے کچھ پہلے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے دھوکہ دیا اور 300 لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ اس طرح اہل ایمان کی تعداد 700 ہی رہ گئی۔ مدینے کے قریب احد نامی پہاڑ کے دامن میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مگر بعض افراد نے اپنے جنگی مورچے کو وقت سے پہلے چھوڑ دیا، حالانکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوڑنے کی تاکید کی تھی۔ خالد بن ولید نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں کو لے کر اس مورچے سے حملہ کیا۔ مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا۔ آپ کا ایک دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا اور پیشانی بھی زخمی ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ کی حفاظت کی خاطر بے مثال قربانیاں دیں۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ و مصعب سمیت 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے اور کفار کے تقریباً 30 افراد ہلاک ہوئے۔ اسباق و عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کرنا ہی دنیا و آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے مالی و جانی نقصان برداشت کرنے والوں کو اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ علم۔ تیسرا حصہ، غزوہ حمراء الاسد۔ احد سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے دوبارہ حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے کہ احد میں مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا تھا اور مشرکین کی ہمت بڑھ گئی تھی۔ آپ نے دوسرے ہی دن کفار مکہ کے لشکر کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ صحابہ کرام اگرچہ زخموں سے چور اور غم سے نڈھال تھے، مگر اس کے باوجود سب نے آپ کی اطاعت کی۔ مشرکین مکہ کا لشکر مدینے سے کچھ فاصلے پر تھا اور مدینے پر دوبارہ حملے کی پلاننگ کر ہی رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد نامی جگہ تک گئے۔ کفار کو جب آپ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ ڈر گئے اور واپس لوٹ گئے۔ اسباق و عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد تھے اور حالات پر ان کی گہری نظر تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر حال میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مشکل حالات دراصل آزمائش ہوتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ پہلے دور یعنی 1 سے 5 ہجری میں 14 صورتیں نازل ہوئیں، تقریباً 8 پاروں کے برابر۔ کم سے کم 1 سے 5 اور 28ویں پارے کو یاد رکھیے۔ تیسری ہجری میں 2 صورتیں نازل ہوئیں، آل عمران اور الصف۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ مدینے کے ان حالات میں ان دنوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کس طرح کی ہدایت دی گئی۔
حدیث، روزانہ ہم نہ جانے کتنی باتیں پڑھتے اور سنتے ہیں، تو کیا 2 منٹ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے یا سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ اب ہم کرتے ہیں اعادہ۔ آج ہم نے مدنی زندگی کے تیسرے سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے، تو دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر اس کی پریکٹس کیجیے۔ سریہ زید، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد، یا مختصراً سریہ احد اسد، اسد بھی کی ہے بس۔ سبق نمبر 19، جس میں ہم لیں گے چوتھا سال مدنی دور کا۔ تو ہم لیتے ہیں پہلا حصہ، رجیع کا حادثہ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کے بعد دشمنوں کی ہمت بہت بڑھ گئی اور بعض نے دھوکے دینا شروع کر دیا۔ صفر 4 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل اور قارا قبیلوں کے کچھ افراد نے کہا کہ ان کے لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا جائے۔ آپ نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رجیع نامی ایک چشمے پر پہنچے۔ عدل اور قارا والوں نے دھوکہ دیا۔ بنو لحیان نامی قبیلے کو صحابہ کے خلاف ابھارا۔ بنو لحیان نے صحابہ کو گھیر لیا اور تیروں کی بوچھار سے 7 صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا۔ باقی 2 یعنی خبیب اور زید رضی اللہ عنہما کو مکہ لے جا کر بیچ دیا اور ایک صحابی کو قتل کر دیا۔ اسباق و عمل، صحابہ کرام نے اس دین کو پہنچانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دین کی قدر کیجیے، امت مسلمہ میں قرآن و حدیث اور سیرت کی تعلیم کو عام کیجیے اور بہترین انداز میں دین کی دعوت کو پیش کرنے کی غرض سے بچوں، بڑوں، مردوں اور عورتوں کے لیے مختلف پروگرامز بنائیے۔ علم یعنی ویڈیو روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے۔ دوسرا حصہ، بئر معونہ کا حادثہ۔ بئر کہتے ہیں کنویں کو اور معونہ جگہ کا نام ہے۔ رجیع کے حادثے کے بعد اسی مہینے بئر معونہ کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ عامر بن مالک نامی شخص کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے لیے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے 70 صحابہ کو اہل نجد کی طرف روانہ کیا۔ بئر معونہ پہنچنے کے بعد ایک صحابی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے، مگر اس نے کسی کو اشارہ کیا تو حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا۔ مرتے وقت انہوں نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد بقیہ صحابہ کو گھیر لیا گیا۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے دفاع میں لڑائی کی۔ صحابی کے علاوہ سب شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ دھوکے سے شہید کیے گئے تھے، اس لیے حادثہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ان غدار قاتلوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینے تک نماز فجر میں بددعا کی۔ اسباق و عمل، حرام رضی اللہ عنہ کے موت کے وقت کے کلمات بتاتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان کتنا عظیم تھا۔ دین کی دعوت میں مشکلات آ سکتی ہیں، یہ دراصل اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ ظالموں کے خلاف نماز فجر میں بددعا کی جا سکتی ہے۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ، بنو نضیر کی جلاوطنی۔ بنو نضیر مدینے میں آباد ایک یہودی قبیلہ تھا اور مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ان کے پاس 2 مقتولین کی دیت کے بارے میں بات چیت کے لیے گئے۔ آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہود نے سازش کی کہ آپ کے اوپر چکی کا پتھر گرا کر آپ کو کچل دیا جائے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تو آپ وہاں سے نکل آئے۔ چونکہ یہ خطرناک قسم کی سازش تھی، اس لیے آپ نے بنو نذیر کو 10 دن میں مدینہ خالی کرنے کا حکم دیا۔ بنو نضیر نے نہیں مانا تو صحابہ نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ ادھر مدینے کے منافقین نے بھی یہود کو مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ جھوٹے نکلے۔ اللہ نے ان یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، حالانکہ وہ مضبوط قلعوں میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلحہ کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہوں لے کر چلے جائیں۔ یہ لوگ مدینے سے خیبر اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسباق و عمل، آپس میں طے ہونے والے معاہدے پر عمل کرنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ اصل مدد اللہ کی مدد ہے، اس کے سامنے کوئی قلعے یا ہتھیار فائدہ نہیں دے سکتے۔ یہود کی جانب سے ہونے والی بغاوت اور سازش کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے انہیں مدینہ سے باہر کر دیا۔ علم، اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ پہلے دور میں 14 صورتیں نازل ہوئیں، یعنی 5 سالوں میں تقریباً 8 پاروں کے برابر۔ 1 سے 5 اور 28ویں پارے کو یاد رکھیے۔ اور اس دور میں 4 ہجری میں النساء، الحدید اور الحشر نازل ہوئیں۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اندازہ ہو کہ ان حالات میں اللہ کی جانب سے کس طرح کی ہدایت دی گئی تھی۔ حدیث،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تزکیے یعنی زندگی کو پاک صاف کرنے کے لیے اور اچھائیوں کو بڑھانے کے لیے ہزاروں نصیحتیں کی ہیں۔ یہ بہترین خزانہ ہیں ہماری دنیا و آخرت کی ترقی کا، اس لیے روزانہ حدیث ضرور پڑھیے۔ تو اب ہم اعادہ کرتے ہیں، ہم نے مدنی زندگی کے چوتھے سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے، تو دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی پر ان کی مشق کیجیے۔ رجیع، بئر معونہ، بنو نضیر۔ رجیع، بئر، نضیر۔ سبق نمبر 20، 5واں ہجری سال مدنی زندگی کا۔ دائیں ہاتھ استعمال کیجیے۔ 5ویں ہجری سال کے 3 حصے ہیں، احزاب، قریظہ، زینب رضی اللہ عنہ۔ پہلا حصہ لیتے ہیں ہم غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ عرب میں موجود یہودیوں سے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی نہیں دیکھی جا رہی تھی، تو انہوں نے قریش مکہ اور دیگر عرب و یہود قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور مدینے پر حملہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس طرح ان کا تقریباً 10,000 کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے نکلا۔ اطلاع ملنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مدینے کے اطراف خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خندق کھودنے کا کام سونپا گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک رہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3,000 تھی۔ کفار کا لشکر جب مدینے کے قریب پہنچا تو خندق کی وجہ سے وہ حملہ نہ کر سکے، البتہ دونوں جانب سے صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ تقریباً 1 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرک قتل ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے زبردست آندھی اور فرشتوں کو بھیجا، کفار کی ہوا اکھڑ گئی، ان کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ واپس لوٹ گئے۔ اسباق و عمل: اپنے خیرخواہ لوگوں سے مشورہ کریں اور مناسب رائے پر عمل کریں۔ اپنی رائے پر مت اڑے رہیں۔ تعداد کام نہیں آتی، بلکہ اللہ کی مدد کام آتی ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور پھر اپنی نگاہ دنیاوی اسباب کے بجائے اللہ ہی پر رکھیں۔ علم: اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، غزوہ بنی قریظہ۔ بنو قریظہ مدینہ میں موجود ایک یہودی قبیلہ تھا۔ ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا۔ عین غزوہ احزاب میں انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کفار کا ساتھ دیا۔ غزوہ احزاب سے یا غزوہ خندق سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بنو قریظہ کی طرف نکلے۔ چونکہ بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے خیانت کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ سمیت بنو قریظہ کا گھیراؤ کر لیا۔ تقریباً 25 دن کے محاصرے کے بعد بنو قریظہ کی ہمت ٹوٹ گئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ چونکہ بنو قریظہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کے حوالے کیا۔ حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر لیے جائیں۔ یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، اس لیے کہ بنو قریظہ نے نہ صرف نازک وقت میں خطرناک بدعہدی کی تھی، بلکہ اہل ایمان کے خاتمے کے لیے کافی ہتھیار بھی جمع کر رکھے تھے۔ اسباق و عمل: خیانت اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بعض وقت مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ علم: تیسرا حصہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا پر پروپیگنڈا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ لوگ انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا اور ایسے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیات نازل فرمائی اور بتایا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کروایا، جن کو زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دی تھی۔ منافقین نے اس نکاح کو بنیاد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر انہیں ذلیل کیا۔ اسباق و عمل: مسلمانوں میں بے بنیاد عقائد اور رسم و رواج وغیرہ کو حکمت کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام کے خلاف پھیلائے جانے والے پروپیگنڈوں کا مثبت طریقے سے جواب دیں اور اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ علم: اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ پہلے دور میں یعنی 1 سے 5 ہجری میں 14 صورتیں نازل ہوئیں، تقریباً 8 پاروں کے برابر، کم از کم 1 سے 5 اور 28ویں پارے کو یاد رکھیے۔ 5 ہجری میں 2 صورتیں نازل ہوئیں، الاحزاب اور المجادلہ۔ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقین کس طرح سے اسلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور کس طرح اللہ نے ان کا جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تربیت فرمائی۔ علم: حدیث:
دنیا کے کسی اور انسان کی باتیں اتنے اہتمام سے جمع نہیں کی گئیں جتنے اہتمام سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ دنیا و آخرت میں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجیے۔ اب ہم لیتے ہیں ریویژن۔ ہم نے سیرت کے 5ویں ہجری سال میں پیش آنے والے 3 اہم موضوعات سیکھے۔ دائیں ہاتھ کی 5ویں انگلی پر ان کی پریکٹس کیجیے۔ غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ اور زینب رضی اللہ عنہا پر پروپیگنڈا، یا مختصراً احزاب، قریظہ، زینب۔ سبق نمبر 21، 6 ہجری سال مدنی زندگی کا۔ بایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ 6 ہجری سال، اس کے 3 حصے ہیں: غزوہ بنی مستلق و واقعہ افک، صلح حدیبیہ اور خطوط۔ تو ہم پہلا حصہ لیتے ہیں، غزوہ بنی مستلق اور واقعہ افک۔ غزوہ بنی مستلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو مستلق نامی قبیلے کا سردار عرب کے کچھ قبائل کو لے کر آپ سے جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد دشمن سے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ مرائسیع نامی ایک جگہ پانی کے چشمے کے پاس دشمن سے مقابلہ ہوا اور فتح یاب ہوئے۔ قیدیوں میں بنی مستلق کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ رسول اللہ نے ان سے نکاح کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بنو مستلق کے 100 قیدی گھرانوں کو رسول کے سسرالی ہونے کی وجہ سے آزاد کر دیا۔ اب ہم لیتے ہیں واقعہ افک۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ اپنی ضرورت کے لیے گئیں، وہاں ان کا ہار گم ہو گیا۔ اس کو تلاش کرنے میں وہ پیچھے رہ گئیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اپنی سواری پر موجود ہیں اور لوگ نکل پڑے۔ حضرت صفوان قافلے کا بچا ہوا سامان لانے کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اس واقعے پر منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر نعوذ باللہ جھوٹا الزام لگایا۔ اللہ نے سورہ نور کی تقریباً 10 آیات نازل فرمائیں اور حضرت عائشہ کو پاک قرار دیا۔ اسباق و عمل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، چاہے وہ قیدی ہی کیوں نہ ہو۔ ہرگز کسی پر تہمت یعنی جھوٹا الزام مت لگائیے۔ آزمائش و مصیبت آئے تو صبر کیجیے، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، صلح حدیبیہ۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے تقریباً 1,500 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکے کا رخ کیا۔ کفار مکہ کو جب خبر ملی تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ آپ نے مکے سے قریب حدیبیہ نامی جگہ پر قیام کیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس پیغام دے کر بھجوایا کہ ہم جنگ کرنے نہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی۔ صلح نامہ کی کچھ شرطیں یہ ہیں: مسلمان اس سال نہیں آئندہ سال عمرہ کریں گے، اگلے 10 سالوں تک دونوں فریق جنگ بند رکھیں گے، ہر کسی کو اختیار ہوگا چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہو یا قریش کے عہد میں۔ قریش کا کوئی شخص اپنے ذمہ دار کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر مدینے سے کوئی شخص قریش کے پاس آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی اور اس معاہدے کو فتح مبین یعنی کھلی کامیابی قرار دیا۔ قریش کا صلح کرنا گویا اسلام کی قوت کا اعتراف کرنا تھا۔ صلح کے بعد اسلام کو بغیر رکاوٹ کے پھیلنے کا موقع ملا۔ 6 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی تو فتح مکہ یعنی 8 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ اسباق و عمل، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہی کامیابیوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ بعض مرتبہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لینا ہی آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ علم۔ تیسرا حصہ، خطوط کے ذریعے دین کی دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش سے صلح کے بعد ان کی طرف سے محفوظ ہو گئے تو 8 بادشاہوں اور عمراء کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ قیصر روم، شاہ فارس خسرو پرویز، شاہ حبشہ نجاشی، شاہ مصر، شاہ عمان اور بحرین، یمامہ اور دمشق کے حکام کو، ان میں سے بعض نے ایمان قبول کیا۔ خطوط پر مہر لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی گئی جس پر نقش تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسباق و عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آخری رسول ہیں۔ اپنی زندگی ہی میں آپ نے دنیا کی 2 بڑی سلطنتوں کے حاکموں تک دعوت پہنچا دی۔ جیسے بھی ممکن ہو دین کا پیغام پہنچائیے، خط و کتابت، ای میل وغیرہ سے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ دوسرا دور یعنی 6 سے 8 ہجری میں قرآن کی 7 صورتیں نازل ہوئیں، تقریباً 2 پاروں کے برابر۔ 6 اور 26واں پارہ یاد رکھیے، ان پاروں میں دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔
ان صورتوں کو غور سے پڑھیے۔ علم حدیث، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ان کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان آپ کی احادیث موجود ہیں، پڑھ کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں اعادہ۔ چھٹے ہجری سال کے 3 موضوعات ہم نے سیکھے: غزوہ بنی مستلق و افک، صلح حدیبیہ اور خطوط۔ بائیں ہاتھ کی 5ویں انگلی پر ان کی مشق کیجیے۔ مختصراً مستلق، حدیبیہ، خطوط۔ اعادہ کرنا مت بھولیے مکی زندگی کے ادوار کا اور مدنی زندگی کے ادوار کا۔ سبق نمبر 22، 7واں ہجری سال مدنی زندگی کا۔ بایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ اس سال کے 3 حصے ہیں: غزوہ خیبر، غزوہ ذات الرقاع، عمرہ قضا۔ پہلا حصہ لیتے ہیں ہم غزوہ خیبر۔ مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر دور خیبر میں یہود کی کھیتیاں اور 8 بڑے قلعے تھے۔ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ 1400 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہودی قلعے میں بند ہو گئے تو آپ نے ان کا محاصرہ کیا۔ 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا اور کچھ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ تقریباً 100 یہودی ہلاک ہوئے اور تقریباً 15 صحابہ شہید ہوئے۔ آخرکار کچھ قلعوں کو جنگ سے فتح کیا گیا اور کچھ قلعے والوں نے صلح کر لی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا ایک سردار کی بیٹی تھیں اور قیدی ہو کر آئی تھیں۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے قبول کر لیا، تو آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ خیبر سے واپسی کے سفر میں ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر آلود کھانا پیش کیا۔ آپ کو اس کا پتہ چل گیا اور اس کے باوجود آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ اسباق و عمل، آج ہمیں اگر مسلسل حملوں کا سامنا نہیں ہے تو اس وقت میں اپنے آپ کو دین کی دعوت کے لیے خوب تیار کیجیے۔ قرآن و حدیث و سیرت پڑھیے۔ دنیا میں باعزت رہنے کے لیے علم و ہنر سیکھیے۔ خیر کے کاموں میں مسلم و غیر مسلم کا تعاون کیجیے۔ تعلیم و تربیت و خدمت کے کاموں میں حصہ لیجیے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، غزوہ ذات الرقاع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں کے اجتماع کی خبر سنی تو فوری 400 یا 700 صحابہ کرام کے ساتھ بلاد نجد کا رخ کیا۔ مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ والی نماز پڑھائی۔ اس غزوے میں اونٹوں کی سواریاں کم تھیں، صحابہ کو بہت زیادہ چلنا پڑتا تھا، اس لیے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے پاؤں پر چیتھڑے یعنی چمڑے کے ٹکڑے اور پٹیاں باندھ رکھی تھیں، اس لیے اس غزوے کا نام ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والا پڑ گیا۔ اطراف کے بدو صحرا میں رہ کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے تھے۔ غزوہ ذات الرقاع ان بدوؤں کے اثرات کو ختم کرنے میں بہت مؤثر ہوا اور وہاں امن قائم ہو گیا۔ اسی غزوے کے سفر میں ایک وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، لوگ ادھر ادھر درختوں کے سائے میں تھے کہ ایک مشرک نے آ کر آپ کی تلوار لی اور کہنے لگا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ نے اسے اٹھایا اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ اچھے پکڑنے والے بنیے یعنی احسان کیجیے۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم الشان یقین تھا آپ کا، اور کتنے رحم دل تھے آپ۔ اسی غزوے کے سفر کی ایک رات 2 صحابی عباد اور عمار پہرا دے رہے تھے رضی اللہ عنہم۔ عمار نے آرام کیا اور عباد نے نماز شروع کی۔ ایک مشرک نے ایک کے بعد ایک 3 تیر مارے۔ وہ صحابی اپنے جسم سے تیر نکالتے جاتے مگر انہوں نے نماز میں قرآن کی تلاوت کو توڑنا گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ، قرآن کی کیسی محبت اور عظمت تھی ان کے دلوں میں، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ اسباق و عمل، نماز کسی صورت معاف نہیں، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی نہیں۔ یقین رکھیے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ مخالفین کے حالات پر نظر رکھیے، ان کے مطابق تعمیری پلان بنائیے۔ علم۔ تیسرا حصہ، عمرہ قضا۔ ذی قعدہ کا چاند دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جو حدیبیہ میں حاضر تھا وہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ اس کو عمرہ صلح بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ حدیبیہ کی صلح کے تحت تھا۔ اسباق و عمل، کسی وجہ سے نیک عمل کرنے کا موقع نہ ملے اور بعد میں مل جائے تو فوری اس نیک عمل کو کیجیے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ مل کر کام کیجیے۔ حج فرض ہو یا عمرہ کرنے کا موقع ملے تو ضرور کیجیے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ دوسرے دور یعنی 6 سے 8 ہجری میں 7 سورتیں نازل ہوئیں، تقریباً 2 پاروں کے برابر، 6 اور 26 کو یاد رکھیے۔
7 ہجری میں سورہ المائدہ نازل ہوئی. اس کے شان نزول یعنی نازل ہوتے وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر اور سمجھ کر پڑھیے تو بہت زیادہ اثر ہوگا، تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا. علم حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی بے شمار قربانیاں دیتے ہوئے بھی ہماری خاطر تعلیم و تربیت و تزکیے کو نہیں چھوڑا، تو کیا ہمارے پاس ان احادیث کو پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں؟ اعادہ. ہم نے سیرت کے 3 اہم موضوعات سیکھے. بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی پر ان کی مشق کیجیے. غزوہ خیبر، غزوہ ذات الرقاع، عمرہ خزا، یا مختصراً خیبر، رقاع، عمرہ. خیبر ختم ہوتا ہے را سے رقاع، اور رقاع ختم ہوتا ہے عین سے عمرہ. سبق نمبر 23، 8واں ہجری سال مدنی زندگی کا. بایاں ہاتھ استعمال کیجیے. اس سال کے 3 حصے ہیں: غزوہ مؤتہ، فتح مکہ، غزوہ حنین و طائف. پہلا حصہ ہے غزوہ مؤتہ. مؤتہ آج کے اردن میں ایک جگہ کا نام ہے. سن 8 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر کو جو بصرہ کے حاکم کے پاس جا رہے تھے، قیصر روم کے گورنر نے گرفتار کر کے شہید کر دیا. یہ گویا اعلان جنگ تھا. چنانچہ رسول اللہ نے اس علاقے کی جانب اپنا لشکر بھیجا. آپ نے لشکر کو حکم دیا کہ پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر جنگ کی جائے. پھر کچھ اور ہدایت بھی دی. ادھر سے رومی بادشاہ ہرقل نے 1 لاکھ کی فوج بھیجی اور عرب کے 1 لاکھ افراد بھی اس کے ساتھ ہو گئے. مؤتہ کے مقام پر 3000 صحابہ کا 2 لاکھ کی فوج سے زبردست مقابلہ ہوا. رسول اللہ نے حضرت زید، جعفر اور عبداللہ رضی اللہ عنہم کو لشکر کا کمانڈر بنایا تھا. ایک ایک کر کے تینوں حضرات شہید ہو گئے. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کی کمانڈ سنبھالی اور کافی بہادری سے لڑائی کی، اور ایسی جنگی چال چلی کہ دشمن مرعوب ہو گیا اور اسلامی لشکر کامیابی کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے مدینہ واپس لوٹا. جب 3000 صحابہ کی فوج نے اللہ کے بھروسے 2 لاکھ کی فوج کا سامنا کیا تو رومیوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور یہی معرکہ آگے چل کر رومی علاقوں مثلا شام، اردن، فلسطین، مصر وغیرہ کی فتوحات کا سبب بنا. اسباق و عمل. آج ہمارے سامنے دوسری طرح کے بھیانک چیلنجز ہیں. مسلمانوں میں دینی و دنیاوی علوم سے دوری ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، شادیوں میں جہیز و بیکار رسمیں ہیں، اور دوسری طرف اسلام و فوبیا کا طوفان چل رہا ہے. شدید غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. ان سے نمٹنے کے لیے پلان بنائیے. خود کے وقت کا بہترین استعمال کیجیے. مسلمانوں کی کسی جماعت کا حصہ بنیے. پیسہ، وقت اور صلاحیت لگائیے. علم. دوسرا حصہ، فتح مکہ. صلح حدیبیہ میں قریش نے اس بات پر معاہدہ کیا تھا کہ فریقین آپس میں ایک دوسرے کے حلیف کے خلاف حملہ یا زیادتی نہیں کریں گے. حلیف یعنی الائی. اس معاہدے کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو قبیلہ بنو بکر قریش کے ساتھ ہو گیا. مگر بنو بکر نے جب بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو قریش نے ان کا ساتھ دیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی. قریش کو یہ احساس بھی ہو گیا تو انہوں نے معاہدے کی تجدید کی کوشش کی مگر ناکام رہے. رمضان سن 8 ہجری میں بنو خزاعہ کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ کی طرف نکلے. اتنے بڑے لشکر کے قائد ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزانہ انداز میں اللہ کا ذکر، تسبیح، شکر کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. کعبہ اور اس کے آس پاس 360 بت موجود تھے. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں موجود کمان سے انہیں گرایا اور پھر کعبے کے سامنے قریش سے خطاب کیا. سوائے چند کے ہر کسی کو معافی دے دی گئی اور مکے والوں نے آپ سے بیعت کی. اس طرح بغیر کسی خون خرابے کے مکہ فتح ہوا اور کعبے کے دامن میں پھر سے ایک اللہ ہی کی عبادت ہونے لگی. اسباق و عمل. ہٹ دھرمی کرنا، جان بوجھ کر اپنی غلطی پر اڑے رہنا بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے. بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی اللہ کی خاطر معاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. علماء و ذمہ داروں کی نگرانی میں مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے تعمیری انداز میں کام کیجیے. علم. تیسرا حصہ، غزوہ حنین و طائف. غزوہ حنین مکے سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ایک جگہ کا نام ہے. فتح مکہ کے بعد بھی بعض ہٹ دھرم قبیلے مثلا حوازن، ثقیف وغیرہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنا طے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 مسلمانوں کا لشکر لیا اور حنین کی طرف کوچ کیا. اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو سخت حملے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کی مدد سے وہ پھر سنبھل گئے اور انہیں فتح ہوئی. غزوہ طائف. دشمن کی فوج حنین سے بھاگ کر طائف چلی گئی اور قلعہ میں بند ہو گئی. رسول اللہ نے لشکر سمیت طائف کا رخ کیا اور تقریباً 40 دن اس کا محاصرہ کیا. کئی کوششوں کے باوجود جب قلعہ فتح نہ ہو سکا تو آپ نے محاصرہ ختم کروا دیا اور مدینہ لوٹ گئے. اسباق و عمل.
کبھی بھی اپنی تعداد یا اسباب پر فخر نہ کریں بلکہ اللہ کی مدد پر نگاہ ہو۔ کسی معاملے میں مشکل پیش آئے تو اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں بلکہ دوسرے مثبت کام میں اپنی صلاحیتیں اور وقت خرچ کریں۔ علم۔ اب لیتے ہیں ہم قرآن کو۔ دوسرے دور یعنی 6 سے 8 ہجری میں 7 صورتیں نازل ہوئیں 2 پاروں کے برابر، 6 اور 26 کو یاد رکھیے، اور 8 ہجری میں ممتحنہ و تحریم نازل ہوئی۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ تلاوت بھی جاندار ہو اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ علم۔ حدیث۔ روزانہ کم از کم 2 منٹ تو صحیح حدیث پڑھیے تاکہ ایمان میں اضافہ ہو اور عمل میں درستگی پیدا ہو۔ آج ہم نے سیرت کے 8ویں ہجری سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر ان کی مشق کیجیے۔ غزوہ مؤتہ، فتح مکہ، غزوہ حنین و طائف، یا مختصراً مؤتہ، مکہ، حنین۔ سبق نمبر 24، 9واں ہجری سال مدنی زندگی کا۔ بائیں ہاتھ استعمال کیجیے۔ اس سال کے 3 حصے ہیں، غزوہ تبوک، وفود اور حج ابو بکر۔ تو پہلا حصہ لیتے ہیں ہم غزوہ تبوک۔ مؤتہ کی جنگ نے مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی تھی، اس لیے قیصر روم نے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے بڑی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے تحت عرب سردار بھی فوجیں جمع کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بات سے خبردار رہتے تھے جس کا اسلام اور مسلمانوں پر اثر پڑتا ہو، اس لیے آپ نے تیاری کا حکم دیا۔ سپر پاور سے مقابلہ تھا، گرمی کا موسم تھا، دور کا سفر تھا، وسائل کم تھے، کھجور کی فصل تیار تھی۔ صحابہ کرام نے اس غزوے میں بہت سی قربانیاں دیں، صدقہ و خیرات کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا، حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خیرات کیا، حضرت عثمان و عبد الرحمن رضی اللہ عنہم نے ڈھیر سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ رجب 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی فوج لے کر نکلے۔ فوج میں 10,000 گھوڑے اور 12,000 اونٹ بھی تھے۔ مدینے سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں مقیم ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر رومی قیادت کی ہمت نہ ہوئی کہ ان سے مقابلہ کرے جن کے صرف 3,000 لوگوں نے 1 لاکھ سے جنگ کی تھی، اس لیے یہ جنگ نہیں ہوئی۔ وہاں کئی قبائل کے لوگوں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اطاعت قبول کی۔ اس طرح بغیر کسی ٹکراؤ کے اسلامی لشکر کامیاب لوٹا۔ اس کارروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں اور روم کے قریب آباد عرب عیسائیوں پر مسلمانوں کی طاقت کا اور زیادہ رعب بیٹھ گیا، اور پھر انہیں مدینہ کی طرف غلط نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس غزوے میں سچے مومنین نے شرکت کی، منافقین پیچھے رہ گئے۔ 3 صحابہ بنا کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور پھر ان کی توبہ قبول کی۔ اسباق و عمل۔ خیر کے اجتماعی کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ غزوہ تبوک کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 61 سال تھی۔ اس عمر میں لوگ آرام کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے دین کی حفاظت کی خاطر اس عمر میں بھی مشقتیں برداشت کیں تاکہ ہم تک دین پہنچے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آخری دم تک دین کا کام کرتے رہنا ہے۔ علم یعنی ویڈیو روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے۔ دوسرا حصہ، وفود اور وفد نجران۔ صلح حدیبیہ کے بعد سے دعوت کے مواقع بڑھ گئے تھے اور لوگوں کا اسلام قبول کرنا شروع ہو گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد سے کئی قبیلوں کے وفد آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ غزوہ تبوک کے بعد یہ رفتار اور بھی بڑھ گئی۔ تعداد سے آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلا صلح حدیبیہ کے وقت تھے 1500 صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ، فتح مکہ 10,000، غزوہ تبوک 30,000 اور حجۃ الوداع 1,24,000۔ علماء کے مطابق تقریباً 70 وفود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ مکے سے یمن کے راستے پر نجران نامی علاقے میں 73 گاؤں تھے جن میں 1 لاکھ سے زیادہ جنگجو مردوں کی آبادی تھی۔ یہ سب عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ ان کی طرف سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کافی غور کے بعد انہوں نے آپ کی ماتحتی میں رہنا قبول کیا۔ آپ نے ان پر جزیہ مقرر کیا اور ایک معاہدہ کیا۔ بعد میں یہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اسباق و عمل۔ اپنے اخلاق و اعمال سے مسلسل علم کو سیکھتے ہوئے بہترین انداز میں پیش کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام سے قریب کیجیے۔ اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہیے۔ آخرکار حق کا غلبہ ہونا لازم ہے۔ علم۔ تیسرا حصہ، حج ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے
حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا اور ان کی قیادت میں لوگوں نے حج کیا۔ حضرت ابو بکر نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی آدمی جاہلیت کی دور کی طرح بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرۃ العرب سے جاہلیت کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اسباق و عمل: امیر کی اطاعت کو لازم سمجھیں مگر گناہ کے کاموں میں نہیں۔ استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج ضرور کریں، مناسک حج اچھی طرح سیکھیں۔ علم: اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ تیسرا دور یعنی 9 اور 10 ہجری میں 4 صورتیں نازل ہوئیں، تقریباً ایک پارے کے برابر۔ 10واں پارہ یاد رکھیے۔ 9 ہجری میں 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں، توبہ اور حجرات۔ غزوہ تبوک سے متعلق سورہ توبہ کی بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات میں غزوے کے حالات ہیں، منافقین کی حقیقت ہے اور مجاہدین کی فضیلت ہے، تو اس کو غور سے پڑھیے۔ علم: حدیث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 63 سال تک مسلسل قربانیاں دیں، امت تک دین پہنچایا اور ہمارے لیے ذخیرہ چھوڑ گئے، تو کیا ہمارے پاس صرف پڑھنے کے لیے بھی کم از کم 2 منٹ کا وقت بھی نہیں؟ اللہ توفیق دے ہم کو پڑھنے کی۔ تو اعادہ کرتے ہیں، ہم نے 9 ہجری سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے۔ بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی پر ان کی مشق کیجیے۔ غزوہ تبوک، وفود اور حج ابو بکر، یا مختصراً تبوک، وفود، حج ابو بکر۔ سبق نمبر 25، 10واں سال مدنی زندگی کا۔ بایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ اس سال کے 3 حصے ہیں: حجۃ الوداع، جیش اسامہ رضی اللہ عنہ اور وفات۔ پہلا حصہ حجۃ الوداع۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ مکے میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں، اور آج اسی مکے کی زمین پر آپ کے ساتھ 1,24,000 صحابہ تھے۔ اس سفر حج میں آپ نے متعدد خطبے دیے۔ عرفے کے میدان میں آپ نے ایک تاریخی اور جامع خطبہ دیا۔ آپ نے اپنے خطبات میں جن باتوں پر گفتگو فرمائی ان میں سے چند یہ ہیں: توحید، مساوات، انسان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت اور انسانی حقوق کی اہمیت، خواتین کے حقوق، سود کا خاتمہ، قرآن و حدیث پر عمل کرنے اور خاص کر ارکان اسلام پر عمل کرنے کی اہمیت، دعوت دین کی ذمہ داری کو نبھانے اور دین کی تبلیغ کرتے رہنے کی خصوصی تاکید۔ اسباق و عمل: حجۃ الوداع کے خطبات اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہیں، ان کو غور سے پڑھیے اور ان پر عمل کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مدت میں سخت تکلیفیں برداشت کر کے دین اسلام کو پہنچایا اور آخری وقت میں اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی خاص تاکید کی۔ اب اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس میں اپنا وقت، صلاحیت اور پیسہ لگائیے اور اس کام میں مصروف لوگوں کی مدد کیجیے۔ علم یعنی روکیے ویڈیو کو اور پڑھائیے ایک دوسرے کو۔ دوسرا حصہ جیش اسامہ رضی اللہ عنہ۔ غزوہ مؤتہ اور غزوہ تبوک کے بعد بھی رومی سلطنت کا گھمنڈ ٹوٹا نہیں تھا، چنانچہ ان کے ماتحت علاقوں میں اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا تو وہ اس کا جینا مشکل کر دیتے۔ حج سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سن 11 ہجری میں حضرت اسامہ بن زید کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اس وقت حضرت اسامہ صرف 18 سال کے تھے۔ ان کے کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن رسول اللہ نے ان کی قابلیت کی بنا پر ان کی سپہ سالاری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت اسامہ کی ماتحتی میں اس لشکر میں شامل تھے۔ لشکر مدینے سے 3 میل دور ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبریں آنے لگیں۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس لشکر کو روانہ کیا گیا۔ اسباق و عمل: جب کسی کو اس کی صلاحیت کی بنا پر ذمہ داری دی گئی ہو تو پھر اس کا بھرپور تعاون کریں، اپنے اندر لیڈرشپ کی مہارت پیدا کریں، اور جب کسی خیر کے کام کو شروع کیا جائے تو اسے ادھورا نہ چھوڑیں بلکہ مکمل کریں۔ علم تیسرا حصہ وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہجرت کے 11ویں سال 29 صفر پیر سے آپ کی بیماری کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابتدا میں سردرد شروع ہوا اور پھر بخار کی حرارت کافی تیز ہو گئی۔ بیماری کی حالت ہی میں آپ نے تقریباً 11 دن نماز پڑھائی۔ آخری ایام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پڑھانے کا حکم دیا۔ حیات طیبہ کا آخری ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر گزارا۔ وفات سے 1 دن پہلے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، پاس میں جو 7 دینار موجود تھے انہیں صدقہ کر دیا اور اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ یعنی ہدیہ کر دیا۔ وفات سے کچھ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر مسواک چبا کر آپ کو دی۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ یا انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، دعا فرمائی اور 3 مرتبہ کہا، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ اس کے بعد رسول اللہ کا ہاتھ مبارک جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن زوال کے وقت
63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اسباق و عمل، آپ کی وفات میں بھی آپ کے سچے اور آخری رسول ہونے کی کئی نشانیاں ہیں۔ آپ نے ساری زندگی اللہ کے ذکر اور محبت میں گزاری اور وفات کے وقت بھی آپ کی زبان پر اللہ ہی کا ذکر تھا۔ آپ پہلے ہی سے اشارے دے چکے تھے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ اپنی وفات سے پہلے ہی آپ نے اسلام کا پیغام پورے طور پر پہنچا دیا اور آپ نے ایک ایسی جماعت تیار کر دی جس نے آگے جا کر اسلام کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کیا۔ علم، یاد رکھیے وفات ایک مومن کے حق میں دنیا کے عارضی گھر سے آخرت کے ہمیشہ کے گھر کی طرف سفر کا نام ہے، اس لیے آخرت کی فکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، تو کیا ہم بھی نمازوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں؟ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ تیسرا دور 9 اور 10 ہجری کے درمیان 4 صورتیں نازل ہوئیں، تقریباً 1 پارے کے برابر، اور 10 ہجری میں 2 صورتیں بینہ اور نصر نازل ہوئیں۔ ان کو سمجھ کر پڑھیے۔ علم۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی، اس میں قرآن مجید کے بعد آپ کے بابرکت اقوال ہیں جو احادیث کی شکل میں موجود ہیں۔ روزانہ احادیث پڑھنے کے لیے کم از کم 2 منٹ کا وقت نکالیے۔ اعادہ، آج ہم نے سیرت کے 10ویں ہجری سال کے 3 موضوعات سیکھے۔ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر مشق کیجیے۔ حجۃ الوداع، جیش اسامہ، وفات، یا مختصراً حج، جیش، وفات۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر، اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 26، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا اعادہ یعنی ریویژن۔ مدنی زندگی 10 سال کی ہے، 1 ہجری سے 10 ہجری تک، اور اس کے 3 حصے ہیں: 5 سال، 3 سال، 2 سال۔ 5 3 2 5 3 2 رائٹ۔ کون سے ہیں؟ ہجرت سے حدیبیہ تک، حدیبیہ سے فتح مکہ تک، اور تقریباً سارا عرب مسلم آخری 2 سالوں میں۔ ہجرت سے حدیبیہ، حدیبیہ سے فتح مکہ، سارا عرب مسلم، حدیبیہ تک، فتح مکہ تک، سارا عرب مسلم۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں اس میں جو واقعات ہوئے ہر سال کے۔ مساجد کی تعمیر، مہاجر و انصار، معاہدہ یہود سے، غزوہ بدر و قینقاع، منافق عبداللہ بن ابی مسلمان اور قبلے کی تبدیلی، سریہ زید اور غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد، حادثہ رجیع، حادثہ بیر معونہ، این غزوہ بنو نضیر، این اس کے بعد ہے غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، زینب رضی اللہ عنہ پر پروپیگنڈا۔ لیکن مختصر یاد رکھیں گے تو آپ بہت آسان ہوگا، اور آپ کو بیک گراؤنڈ یاد ہو تو پھر اس کو ریکال کر سکتے ہیں، آپ وہ سارے فل ٹائٹل کو لا سکتے ہیں۔ مساجد، مہاجر، معاہدہ، رائٹ، مساجد، مہاجر، معاہدہ۔ اس کے بعد بدر، منافق، قبلہ، قاف قاف، منافق، قبلہ، بدر، منافق، قبلہ، سریہ، احد، اسد، سریہ، احد، اسد، رجیع، بئر اور نضیر، رجیع، بئر، نضیر، بئر معونہ کا بئر، اور آخری میں احزاب، قریظہ، زینب رضی اللہ عنہ، احزاب، قریظہ، زینب رضی اللہ عنہ۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں متعلقہ صورتیں جو ان سالوں میں نازل ہوئی، کیونکہ مدنی زندگی میں صورتیں کم نازل ہوئی ہیں، مدنی دور میں 24 صورتیں نازل ہوئی ہیں، تو اس میں پہلے سال میں نازل ہوئی ہے مساجد بنی نا، تو سورہ الجمعہ، رائٹ، تو الجمعہ، اور جمعہ میں جمع ہوتے ہیں تو حج میں بھی جمع ہوتے ہیں، حج بھی اسی دور میں نازل ہوئی، اور اس میں قتال کی پرمیشن دی گئی، اس لیے کہ مکے والے جو ہے نا مسلسل حملے کر رہے تھے۔ دوسرے سال میں بقرہ اور انفال، بقرہ کو یاد رکھ لیجئے، بڑی صورت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے آل عمران جس میں احد، غزوہ احد کی کامنٹری ہے، رائٹ، اور اس کے بعد النساء ہے، اور الحشر جو ہے اس میں بنو نضیر کا واقعہ ہے، اور الاحزاب ہے، غزوہ احزاب جو ہے اس میں اس صورت میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا ہے تو جمعہ یاد رکھیے، حج یاد ہو تو بہت اچھا ہے، بقرہ، آل عمران، نساء، تینوں لائنز ہیں، بڑی بڑی صورتیں، اور احزاب کا احزاب۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں نیکسٹ 5 ایئرس۔ غزوہ بنی مصطلق، واقع افک، صلح حدیبیہ، خطوط، غزوہ خیبر، غزوہ ذات الرقاع اور عمرہ قضاء، غزوہ مؤتہ، غزوہ مکہ یا فتح مکہ، اور آخر میں غزوہ حنین و طائف، اور اس کے بعد ہے غزوہ تبوک اور وفود،
اور حج ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امارت میں، اور حجۃ الوداع، اس کے بعد جیش اسامہ رضی اللہ عنہ اور وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کی ورڈز یاد رکھنا آسان ہے: مستلق حدیبیہ خطوط، مستلق حدیبیہ خطوط، خیبر رقاع عمرہ، خیبر رقاع عمرہ، مؤتہ مکہ حنین، مؤتہ مکہ حنین، تبوک وفود حج ابو بکر، تبوک وفود حج، اور پھر یہاں حج اور جیش اور وفات، حج جیش وفات، حج جیش وفات۔ علم، اور یہاں پر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، مستلق سے واپس آتے ہوئے واقع افک ہوا تھا تو سورہ نور نازل ہوئی، اور حدیبیہ جو ہے نا اس کا ذکر سورہ الفتح میں ہے، رائٹ۔ اور پھر اس کے بعد مائدہ نازل ہوئی، اور الممتحنہ میں غزوہ یا فتح مکہ سے پہلے کا ایک واقعہ ہے اس سے ریلیٹڈ، اور سورہ التوبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور آخر میں سورہ نصر کو یاد رکھ لیجئے جو کامل صورت نازل ہوئی۔ تو یہاں پر النور، مائدہ، ممتحنہ، یا مؤتہ مکہ دو میم ہے نا تو ممتحنہ ایسا یاد رکھیے، اور تبوک اور توبہ جو ہے نا یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں، اور آخر میں النصر۔ تو ایک ایک صورت بھی اگر آپ یاد رکھیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ علم، اب ہم ہر دور کی صورتوں کی تعداد اور پاروں کو لیں گے۔ ہم نے کہا تھا مدنی زندگی میں تقریباً 24 صورتیں نازل ہوئی ہیں، کچھ اختلاف ہے لیکن ٹھیک ہے، یہ بھی ایک علماء کا قول ہے۔ تو پہلے دور میں 14، پھر 6 اور 4، 14 6 4، 14 اور 6 20 اور 4 24، اور پاروں کا عدد یعنی ایکولنٹ 8 پارے، 2 پارے اور 1 پارا، 8 2 1، 8 2 1، 8 اور 2 10 اور 1 11۔ اور جو کون سے پارے نازل ہوئے؟ 1 سے 5 اور 28، 6 اور 26، اور تیسرا دور ہے جس میں 10واں پارا۔ علم، سبق نمبر 27، مدنی زندگی کا تجزیہ یعنی انالیسس، مکی اور مدنی زندگی کا فرق۔ مکے میں قریش کی مخالفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر دعوت اور تربیت کرنے کا موقع نہ تھا، مگر مدینے میں آپ نے اسلام کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی کی اور ہر پہلو پر بذات خود عمل کیا یا اس کی تعلیم دی، جبکہ لوگ عام طور پر ایک پہلو پر بھی مکمل طور پر کام نہیں کر سکتے۔ مثلا اسلام کے ایمانیات کا شعبہ لیجئے، شہادتین، رسالت، آخرت وغیرہ، یہ ارکان اسلام ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ ہے، یا دل کی عبادات ہیں جیسے نیت، اخلاص، توبہ، صبر، شکر، توکل، مراقبہ، محبت الہی، استقامت، دعا، تفکر وغیرہ، یا دعوت ہے جس میں وعظ و نصیحت ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے، دل کو جیتنا ہے، اخلاقیات ہیں، سچ ہے، خوش کلامی ہے، نرمی ہے، تواضع ہے، عدل و انصاف ہے، خودداری وغیرہ، معاشرت ہے، نکاح، طلاق، رضاعت، مہر، والدین، رشتہ دار، پڑوسی، ماحولیات وغیرہ، معاملات ہیں، تجارت، شراکت، مضاربت، رہن، ہبہ، وصیت، وراثت، قرض وغیرہ، اسلامی ریاست ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اقامت صلاح ہے، نظام قضاء ہے وغیرہ، ہر پہلو معجزاتی ہے اس کا۔ دعا ہی کو لیجئے، مثلا تاریخ میں کسی بھی انسان نے اتنی اور ایسی دعائیں نہ کی ہیں اور نہ بتائی ہیں۔ آپ کا کیا کام تھا؟ قرآن کو سنانا، یہ مسلم و غیر مسلم سب کے لیے تھا، تزکیہ کرنا، قرآن کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ 2 سے 4 کے پوائنٹس آپ کو احادیث میں ملیں گے۔ کس طرح کام کیا؟ آپ بہترین اخلاق والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صادق و امین تھے، سچے ہمدرد تھے، جو دوسروں کو کہتے سب سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے، صبر و استقامت کے پہاڑ تھے، نرمی کے ساتھ لوگوں کی قدم بقدم تربیت کرنے والے تھے، ہر حال میں حکمت سے بھرپور قیادت و رہنمائی کرنے والے تھے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہتے تھے اور آپ کی ہر بات کو دل سے مانتے تھے، اور یہ ملے گا آپ کو سارا سیرت میں۔ علم، کن لوگوں میں کام کیا آپ نے؟ مسلمانوں میں۔ پہلے تو اپنے خاندان کو سنبھالنا خود ایک چیلنج تھا، بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، رشتہ دار وغیرہ، اور عام مسلمانوں کی تربیت کرنا، پھر غیر مسلموں میں عام لوگوں کو دعوت دینا اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا۔ آپ ریاست مدینہ کے حاکم بھی تھے، یعنی معاشرے کی دیکھ بھال کرنا ہر معنوں میں، چاہے وہ فوجی ہو، سماجی ہو، معاہدے ہوں، جھگڑے چکانا ہو، یا معاشی ہو۔ مثلا آپ نے بازار قائم کیا تاکہ یہودیوں کی اجارہ داری ختم ہو وغیرہ۔ علم، غیر مسلموں میں ایک طرف عام لوگوں میں دعوت دیا آپ نے اور دوسری طرف دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ یہ 5 قسم کے دشمن تھے:
مشرکین مکہ اور ان کے ساتھی، منافقین جو مدینے کے اندر سے سازشیں کرتے تھے، یہودی مدینے اور اطراف کے، عیسائی حکومتیں شمال کی جانب سے، اور اطراف کے بدو جو صحرا میں رہ کر لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ علم مشرکین کے ساتھ غزوہ بدر ہو یا سریہ زید ہو یا غزوہ احد ہو یا غزوہ حمراء الاسد ہو یا رجیع اور بئر معونہ کے حادثات ہوں یا غزوہ بنو مستلق ہو یا فتح مکہ ہو، غزوہ حنین ہو یا دیگر غزوات سرایہ ہوں۔ علم منافقوں کے ساتھ عبداللہ بن ابی جب مسلمان ہوا تو ان کی ہمتیں بڑی بڑھ گئیں، پھر مختلف غزوات میں اور تقریباً ہر وقت پر انہوں نے موقع پرستی کی اور الٹے کام کیے۔ علم یہود کے ساتھ پہلے ہی ہجری سال میں آپ نے معاہدہ کیا، مگر انہوں نے دھوکے دیے، مذاق اڑایا مسلمانوں کا، دشمنوں سے مل کر سازشیں کی، دشمنوں کو مدینے پر حملوں کے لیے ابھارا، خود بھی حملے کرنے کی کوشش کی وغیرہ۔ تو غزوہ بنو قینقاع لیجئے، غزوہ بنو نذیر لیجئے، غزوہ بنو قریظہ لیجئے، غزوہ خیبر لیجئے، اور ان بڑے واقعات سے پہلے اور بعد میں بھی مخالفت ہوتی رہی اور پرابلمز ہوتے رہے۔ علم عیسائیوں کے ساتھ غزوہ مؤتہ، غزوہ تبوک، اور پھر جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی تیاری، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ پھر آپ نے خطوط بھی بھیجے، خاص کر عیسائی بادشاہوں کو بھی، اور وفود بھی آئے جس میں وفد نجران مشہور ہے۔ علم بدوؤں کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع مشہور ہے، لیکن وہ لوگ غزوہ احزاب میں بھی آئے تھے اور دیگر غزوات و سرایہ وغیرہ میں بھی۔ علم مختصراً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کو پہنچایا جو کتاب و سنت میں ہے، اس پر بہترین عمل کر کے دکھایا اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ کو چھوڑا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبردست جماعت تیار کی، اور عدل و انصاف اور روحانیت اور پاکیزگی والا بہترین معاشرہ تعمیر کیا اور مثالی ریاست قائم کی۔ ان پر عمل کر کے مسلمان 100 سال کے اندر سپر پاور بن گئے اور 1000 سال تک بنے رہے۔ مگر یاد رہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ علم ہمیں بھی قرآن، حدیث اور سیرت کو پڑھنا اور ان پر غور کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں بھی کسی حد تک وہ صفات پیدا ہو سکیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں تھی۔ انگلیوں پر یہ جو سیرت کا کورس ہے، اس کو یاد کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس دور، کس سال اور کس حصے میں ہے۔ سبق نمبر 28، سیرت اور قرآن مدنی زندگی کے بارے میں۔ سیرت اور قرآن آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سیرت کا سب سے اہم اور مستند یعنی اوتھینٹک ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن۔ البتہ قرآن میں واقعات کے اشارات ہیں یا مختصر بیان ہیں، اور واقعات سے نصیحت پر زیادہ زور ہے۔ قرآن میں لوگوں کے خیالات اور نیتوں کا ذکر بھی ہے، جبکہ سیرت میں صرف واقعات ملتے ہیں۔ قرآن کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مختلف پہلو بیان کرتا ہے، مثلاً یہ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ فرشتہ نہیں، آپ پر مختلف طریقوں سے وحی کی جاتی ہے وغیرہ، اور قرآن کا بیان معجزانہ ہے، کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علم یعنی ویڈیو کو روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے۔ اس دور کی صورتیں یعنی 90 صورتیں مکی ہیں، 4 میں اختلاف ہے، اور 10 سال مدینے میں رہے آپ، تو 24 صورتیں مدنی ہیں، 90 مکی اور 24 مدنی۔ علم اب ہم لیتے ہیں مکی صورتوں کی خصوصیات اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ مکی صورتیں اور آیتیں چھوٹی ہیں، جبکہ مدنی صورتیں اور آیتیں عام طور پر بڑی ہیں۔ مکی صورتوں کے الفاظ بلیغ اور گہرے معنی والے ہیں، مدنی صورتوں کے الفاظ سادہ ہیں عام طور پر۔ مکی صورتوں میں آپ کو یا ایھا الناس ملے گا، اے لوگو۔ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، یہ ملے گا، چونکہ خطاب مومنوں سے ہے وہاں پر زیادہ تر۔ مکی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم وغیرہ، اور سجدے والی صورتیں اکثر مکی ہیں۔ علم اب ہم لیتے ہیں مکی صورتوں کے موضوعات۔ یہ ہیں توحید، اس کے دلائل، آفاق و انفس سے، تاریخ سے، مثالوں سے، رسالت اور انبیاء کے قصوں سے نصیحت، آخرت اور جنت و جہنم کے بیان سے نصیحت، تسلی اور صبر کی تلقین، کفار مکہ کو دھمکیاں، اعتراضات کے جوابات وغیرہ۔ تو توحید، رسالت، آخرت، تسلی و صبر اور دھمکیاں وغیرہ۔ علم مدنی صورتوں کے موضوعات ہیں تعمیر اسلامی سوسائٹی کی، یعنی عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معیشت، سیاست وغیرہ۔ دوسرے حفاظت، یعنی مسلمانوں کو مالی اور جانی قربانیوں پر ترغیب، کیونکہ مدینے پر مسلسل حملے ہوتے رہے، جنگیں ہوتے رہیں،
اور نمبر 3 دعوت و نصیحت اہل کتاب کو، منافقین کو اور مشرکین کو وغیرہ۔ تعمیر، حفاظت، دعوت و نصیحت۔ علم، اللہ کی جانب سے قرآن کے ذریعے تعلیم و تربیت دی جا رہی تھی، اس میں اگر انسان قرآن کو سامنے رکھے تو گویا اوپر اللہ اور اس کی صفات کا بیان ہے، اور دائیں جانب پیچھے انبیاء و مومنین کے قصے ہیں، سامنے جنت ہے، بائیں جانب کافرین و منافقین کے قصے ہے، سامنے جہنم ہے، گویا آخرت اور موت سامنے رکھی گئی ہے، پھر آفاق کی نشانیاں ہیں، انفس کی نشانیاں ہیں انسان کے اپنے اندر، اور اسی طرح احکام ہیں، گویا مسلسل غور و فکر کی دعوت ہے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں مکی اور مدنی دور کا دلچسپ نکتہ پاروں کے لحاظ سے، اس لیے کہ یہ آسان ہے 114 صورتوں کو یاد رکھنے کے مقابلے میں۔ یاد رہے کہ یہ اپروکسیمیشن ہے، پاروں میں کچھ صورتیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں، بہت اپروکسیمیٹ تقسیم ہے۔ تو قرآن کے اگر ہم 4 حصے کر لیں، پہلا حصہ 1 سے 5 پاروں کا، دوسرا حصہ 7 سے 14 کا سوائے 10 کے، اور 17 سے 24 کا سوائے 10 کے، اور 25 سے 30 کا، ٹھیک ہے، 1 سے 5، 7 سے 14، 17 سے 24، 25 سے 30۔ علم۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ مکی جو دور ہے پہلا اور دوسرا، اس میں موسٹلی 30واں 29 پارہ اس طرح کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بھی ہیں، لیکن مکے کا جو تیسرا دور ہے اس میں 17 سے 24 پاروں کی صورتیں ہیں سوائے 21 کے، اور مکے کا جو چوتھا دور ہے اس میں 7 سے 14 پارے کی صورتیں ہیں سوائے 10ویں پارے کے، اور مدینے کا پہلا دور اس میں 1 سے 5 پاروں کی صورتیں ہیں۔ تو گویا ہم جو چل رہے ہیں ترتیب پیچھے سے ہے۔ علم۔ اس کے بعد مدینہ کے دوسرے دور میں 6 اور 26ویں پارے کی صورتیں ہیں، اور مدینہ کے تیسرے دور میں 10واں پارہ ہے۔ علم۔ تو قرآن روزانہ پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، نمازوں میں سنا جاتا ہے، تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، حدیث کو بھی پڑھیے کہ وہ قرآن کی شرح ہے، اس میں حکمت اور تزکیہ ہے، اللہ کا پیغام بھی سمجھ میں آئے گا، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلو بھی۔ وجزاکم اللہ خیر۔ کوئز کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔